الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آخری اقدام کا حکم دیا ہے وہ کس درجے کے مجرم ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مکہ کے قریش ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، وہ انہی کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، انہی کے ساتھ ان کے تعلقات و روابط ہیں، انہی کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوا اور بعض کمزور لوگوں میں پیدا ہوا کہ اور کچھ مہلت کیوں نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ذہن کی یہ کمزوری بھی دور کرو اور یہ بھی دیکھو کہ یہ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ اسی ذیل کی ایک چیز یہ بھی تھی کہ کیا ان کے خلاف اقدام کا حکم دیا جائے گا؟ یہ تو صدیوں سے اللہ کے گھر بیت اللہ الحرام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے پیچھے یہ بتایا کہ یہ معرکہ تو ہونا ہے اور اس میں دونوں پہلو ہیں، مجرموں کو سزا بھی دینی ہے اور جن لوگوں کے لیے جزا کا فیصلہ کیا ہے کہ انہیں اب دنیا کی ایک بڑی بادشاہی دے دی جائے گی، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ لہٰذا اس معرکے سے گریز کی تو کوئی صورت نہیں۔ البتہ جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کی ہم وضاحت کیے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ یعنی گویا مضمون جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے اور اسی بنا پر ان سے ہمدردی رکھتے ہو۔ جو لوگ مذہبی خدمات انجام دیتے رہے ہوں، جنہیں مذہبی حیثیت معاشرے میں حاصل ہو، ان کے ساتھ اس طرح کے جذبات کا وابستہ ہو جانا قرین قیاس ہے۔ تو یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی تھی کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہرحال ان کی اپنی بھی ایک دینی حیثیت ہے، یہ ابراہیم کی اولاد ہے، بیت اللہ کے متولی ہے، تو ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے اور اسی بنا پر ان سے ہمدردی رکھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں۔ یعنی جو بات کہی جا رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں۔ فرمایا کہ بیت اللہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی مجاہر بھی شرک ہے، یعنی شرک کو اس نے اپنا دین بنا لیا ہے، تو وہ تو کسی مسجد کا متولی ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا، کجا یہ کہ اس بنیاد پر تم کوئی رعایت طلب کر رہے ہو۔ تو اس میں قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کیا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک اس کا حق نہیں رکھتے کہ بیت اللہ کے متولی ہوں، اس کو عام کر دیا تاکہ یہ واضح ہو کہ بیت اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، یعنی سب مسجدوں کے لیے گویا اس کی حیثیت ماں کی سی ہے۔ لیکن عام مسجدیں بھی اللہ کے گھر ہیں، توحید ہی کی دعوت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے اور پھر اپنے اس شرک کے خود گواہ ہیں،
یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی نے ان پر الزام لگا دیا ہے، وہ اس کو دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ مسجدوں کے متولی ہو کیسے سکتے ہیں؟ یہ حاشیہ ہے کہ یہ قرآن کی بلاغت ہے، اس سے مراد اگرچہ مسجد حرام ہی ہے، یعنی یہ تبصرہ مسجد حرام ہی کے بارے میں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس کی تولیت کے، اس کے متولی ہونے کے اہل نہیں ہیں۔ اس سے مراد اگرچہ مسجد حرام ہی ہے، لیکن اللہ کی مسجدوں کے الفاظ سے حکم بھی عام ہو گیا ہے اور اس کی علت بھی پوری طرح واضح ہو گئی ہے۔ یعنی یہ بتا دیا ہے کہ مسئلہ صرف مسجد حرام کا نہیں ہے، بلکہ اس اصول کا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے شریک ٹھہرائیں اور پھر اس بات پر خود گواہ ہوں، چنانچہ آگے بیان کیا ہے کہ یہ مشرکین ہیں اور اس کے ساتھ شاہدین علی انفسہم بالکفر، درا حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں، یعنی اپنے شرک کا خود اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب کبھی اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے تو اگر تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچائی ہے تو وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کب کسی کو مجرم قرار دینا ہے، کب کسی کے لیے سزا کا فیصلہ کرنا ہے، کب کسی کے دنیا میں یا آخرت میں ایمان کا فیصلہ سنا دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی طے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہ ہو اور میں، آپ یا کوئی عالم، کوئی فقیہ یا مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت کسی تک دین کی دعوت پہنچائے، توحید کی دعوت پہنچائے، تو جو شخص انکار کرے گا اس کی بالعموم دو ہی صورتیں ہوں گی۔ یعنی یا وہ یہ کہے گا کہ جو دعوت تم پہنچا رہے ہو یہ اللہ کی دعوت نہیں ہے، اور یا یہ کہ یہ کہے گا کہ یہ دعوت تو اللہ ہی کی ہے لیکن اس کا جو مطلب، مدعا، مفہوم تم سمجھ رہے ہو وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ وہ دونوں صورتوں میں دعوت ہی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی اب گویا استدلال ہوگا، بات ہوگی، سمجھانے کا سلسلہ ہوگا، بات کرنے، مکالمہ کرنے کے سوا کوئی پھر راستہ نہیں رہتا۔ اسی کو ہمارے ہاں اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے کہ مخاطب ایک تعویل پر کھڑا ہے، تو یہاں کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، کوئی فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا، کیونکہ دوسرا آدمی یا یہ نہیں مان رہا کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، اور یا یہ نہیں مان رہا کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اس سے جو مدعا، جو مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ تو اس میں مکالمے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں ان پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم اگر کوئی گروہ آگے بڑھ کے یہ کہہ دے کہ ہمارے خیال کے مطابق تو شرک کی اصل دین ہے، تو اب گویا یہ اپنے کفر پر خود گواہی دینا ہو گیا، یعنی اب کوئی حکم لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کفر ہے تو خود کفر کا اعتراف کر لیا کسی شخص نے، شرک ہے تو شرک کو بطور دین مان لیا کسی شخص نے، تو اب کوئی دعوت کا محل اس طرح نہیں رہتا کہ اختلاف ہے، مکالمہ کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، یہ بحث یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہی اصول اختیار کیا اور یہ کہا ہے کہ ان مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں، اور اس کے بعد کہا درا حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ یہاں کفر کا لفظ شرک کے لیے بولا گیا ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ قریش اپنے شرک کا خود اعتراف کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ شرک ہی صحیح دین ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کو یعنی شرک ہی کو یہاں کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کے ساتھ خدا کو ماننا اس کو نہ ماننے کے مترادف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ فیصلہ سنا رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھے مانتے ہو لیکن دوسروں کو میرا شریک ٹھہراتے ہو تو یہ اصل میں مجھے ماننا ہے ہی نہیں، یہ کفر ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، درا حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون،
وہی ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ بڑا اہم تبصرہ ہے، اور جب قرآن مجید بعض جگہوں پر یہ تبصرہ کرتا ہے کہ سارے اعمال اکارت گئے، سارے اعمال ضائع ہو گئے، تو اس میں نیک اعمال پیش نظر ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی نیکی کی ہے، خیر کا کام کیا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کی ہے، کوئی انفاق کیا ہے، کوئی نماز پڑھی ہے، تو کسی ایسے جرم کا ارتکاب کر لیا کہ وہ سارے اعمال کے لیے غارت گر ہو گیا۔ اس کی ایک مثال کسی بندہ مومن کو قتل کر دینا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اس کے بعد پھر کوئی سنوائی نہیں باقی رہتی، یعنی قتل کر کے قاتل کی حیثیت سے خدا کے ہاں جب کوئی آدمی پیش ہوگا تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور نیک اعمال کیے ہیں، اس نے اپنا اعمال نامہ قتل کر کے سیاہ کر لیا، اس کے اعمال اکارت ہو گئے۔ تو یہاں بھی یہی کہا ہے کہ وہی ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس پر حاشیہ ہے، اللہ شرک کے ساتھ کسی نیکی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی جب آدمی مجاہر بھی شرک ہو، یہ کہہ دے کہ یہ شرک ہے اور میرے نزدیک یہی دین ہے، تو وہ شرک کے ساتھ کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ جو اعمال وہ حرم کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی اجر ان کے لیے باقی نہ رہے گا۔ یعنی اگرچہ نیکی کے کام تو ہو رہے ہیں، حرم کی خدمت ہو رہی ہے، حاجیوں کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سب ختم ہو گئے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، خدا کے ہاں صرف وہی نیکی باقی رہتی ہے جو توحید کے ساتھ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ نساء میں اس سے پیچھے واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے ساتھ کسی معافی کا امکان نہیں ہے۔ اور وہاں ظاہر ہے کہ شرک کا مطلب ہے شرک کا اعتراف کرنا، جانتے بوجھتے شرک کرنا۔ کوئی آدمی تعویل میں غلطی کر رہا ہے، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، وہ وہاں جا کے اپنا عذر پیش کرے گا، اللہ چاہے گا تو اسے قبول کر لے گا، چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جس وقت توحید کے مقابل میں شرک کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا جائے تو پھر خدا کے ہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ خدا کے ہاں صرف وہی نیکی باقی رہتی ہے جو توحید کے ساتھ ہو۔ مذہبی صحیفوں میں، یعنی قرآن میں بھی اور قرآن سے پہلے کی کتابوں میں بھی، پیغمبروں کے صحائف میں بھی، مذہبی صحیفوں میں مشرک کو زانیہ عورت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ سارا چاؤ پیار بیکار ہے اگر وہ بدکار ہے، اسی طرح بندے کا سارا کیا دھرا برباد ہے اگر وہ اپنے رب کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو پیغمبروں کے بہت سے صحائف میں یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنے خامند کا دم بھرو لیکن اس کے ساتھ تعلق کسی اور سے رکھو، یہ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ اسی سیاق میں وہ تعبیر آتی ہے کہ تمہارا خداوند غیور خداوند ہے، یہ وہ نہیں مان سکتا کہ تم کسی دوسرے کو بھی معبود سمجھو کسی نہ کسی درجے میں، اور پھر یہ خیال بھی کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کو یا تمہاری نیکی کو قبول کر لے گا۔ یہ صاف قرآن میں بھی بتا دیا ہے اور دوسرے صحیفوں میں بھی بتا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانتے ہوں، نماز کا اہتمام کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ یعنی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس جو آ کے جھاڑو دے دے اور جو آ کے صاف کر دے اور جو آ کے وہاں پہ بندوبست کے لیے کچھ وقت دے دے قبول کر لیا جائے گا۔ نہیں، اللہ کی مسجدوں کا اہتمام کرنے والوں کے ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔
یہ اللہ کی مسجدوں کی تولیت ہے، یہ کسی اور معبد کی تولیت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں یہ ضروری ہے کہ تولیت کا فیصلہ کرنے والے لوگ اللہ کے ماننے والے ہوں، روز آخر کے ماننے والے ہوں، نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور کسی اور سے نہ ڈرتے ہوں۔ یہاں یہ خاص پہلو سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ شرک در حقیقت پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان کچھ ہستیوں کے بارے میں اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہے، اور یہ خوف ہی ہے کہ جس سے مشرکانہ عقائد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر اس کو نمایاں کیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان کے اندر کسی غیر اللہ کا خوف نہ ہو۔ یہ شرک کے اصلی محرک سے اس کی نفی کی ہے، یعنی شرک کے لیے جو چیز تحریک کا باعث بنتی ہے، جو شرک کی طرف رغبت دلانے کا باعث بنتی ہے، وہ یہ خوف ہی ہوتا ہے۔ یعنی ان کے اندر کسی غیر اللہ کا خوف نہ ہو، یہ شرک کے اصلی محرک سے اس کی نفی کی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ حرم کی تولیت، یعنی حرم کی خدمت کرنا، حرم کے معاملات دیکھنا، مدعا یہ ہے کہ حرم کی تولیت بے شک اولاد ابراہیم کے سپرد کی گئی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کے حامل بن کر رہیں جو اس منصب کے لیے بنیادی شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی یہ تولیت محض اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم کی اولاد اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کیے اور پیدا کیے رکھے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کے حامل بن کر رہیں جو اس منصب کے لیے بنیادی شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی پہلی چیز ہی یہ ہے، یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، تو اس کا بندوبست کرنے والے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں لگاتے ہوں، ان کو معبود سمجھتے ہوں اور مشرکانہ توہمات میں زندگی بسر کرتے ہوں۔ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانتے ہوں، نماز کا اہتمام کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ کے جو الفاظ ہیں، یہ خاص طور پر شرک کے محرک کو سامنے رکھ کر یہاں آئے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، سو توقع ہے کہ یہی لوگ راہ یاب ہوں گے۔ یعنی کون لوگ؟ وہ جو اللہ کی مسجدوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، شرک کی ادنا آلائش بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے۔ تو اس میں اب یہ فرمایا کہ یہی لوگ راہ یاب ہوں گے، راستہ پائیں گے۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل میں لفظ اہتدا استعمال ہوا ہے، یعنی یہ جو راہ یاب ہوں گے کے الفاظ میں ترجمہ کیا گیا ہے، یہ جس لفظ کا ترجمہ ہے وہ ہے اہتدا۔ اصل میں لفظ اہتدا استعمال ہوا ہے، یہ ہدایت منزل کے مفہوم میں ہے۔ یعنی جس طرح سے اہتدا ہدایت پانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے منزل کو پا لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے تو تبھی منزل پر پہنچتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ جو ایک مذہبی مفہوم ہے ہدایت کا، اس میں نہیں بلکہ منزل کو پا لینے، منزل تک کامیابی سے پہنچ جانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت منزل کے مفہوم میں ہے، یعنی کامیابی کے ساتھ اس منزل تک پہنچیں گے جو آخرت میں ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسرے یہ کہ اس کے شروع میں لفظ عسیٰ آیا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یعنی عسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سو توقع ہے، یعنی ان کو توقع رکھنی چاہیے۔ تو یہ جو عسیٰ ہے یہ کس پہلو سے ہے؟ آیت میں عسیٰ کا لفظ بھی قابل توجہ ہے،
استاذ امام لکھتے ہیں اس بات کو عصا کے لفظ سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، یعنی توحید کی راہ، شرک کی ہر علائش سے پاک رہ کر زندگی بسر کرنے کی راہ آسان راہ نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، اس میں قدم قدم پر مشکلات اور آزمائشیں ہیں۔ صرف وہی لوگ جادہ مستقیم پر استوار رہ سکتے ہیں جن کے پاس توفیق الہی کا زاد راہ ہو، یعنی وہ اس راستے میں جو سامان سفر لے کر نکلیں وہ اللہ کی توفیق کا سامان سفر ہو، اور جن کو خدا سے استعانت کا سہارا حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ توفیق کن کو ملتی ہے اور خدا سے استعانت کا سہارا کنہیں دستیاب ہوتا ہے؟ وہ جو خدا کے ساتھ سچا تعلق رکھتے ہوں، اور خدا ہی کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہوں جو کوئی بندہ اپنے معبود کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو اس پر یہ کہا ہے کہ یہ ایک مشکل راہ ہے، لیکن اگر اس راہ کو اختیار کرو گے، اس پر چلو گے، تو توقع رکھو کہ اللہ راہ یاب کرے گا، پہنچا دے گا منزل تک۔ اسی ذیل میں پھر بات آگے بڑھائی اور فرمایا، یعنی پہلے یہ تبصرہ کیا کہ یہ چیز تمہارے لیے تردد کا باعث نہیں بننی چاہیے کہ یہ تو مسجد حرام کے متولی ہیں اور بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ مسجد حرام کی تولیت اصل چیز نہیں ہے، وہ تب نیکی بنے گی جب کہ وہ توحید پر ایمان کے ساتھ، نماز کے اور زکوٰۃ کے اہتمام کے ساتھ ہو، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھایا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ ان تک اللہ کی دعوت پہنچی اور وہ آگے بڑھ کر پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے توحید کا پیغام سنا اور کسی تردد کے بغیر لبیک کہی۔ ایک طرف وہ لوگ کہ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، اور ایک طرف مقابل میں یہ چیز رکھ کے بتا رہے ہو کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی صاف صاف بتا دیا کہ یہ جو مذہبی نوعیت کی تقریبات منعقد کر لینا اور کوئی چڑھاوے چڑھا دینا اور کسی موقع کے اوپر دیگیں پکا لینا اور کوئی مجالس منعقد کر لینا اور کوئی نعتیں پڑھ لینا ہے، اللہ کے ہاں ان میں سے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں یہ نیکی کے کام اگر بنتے بھی ہیں تو اس وقت بنتے ہیں جب اس کے پیچھے اللہ پر سچا ایمان ہو، قیامت کے دن پر سچا ایمان ہو، نماز کا اہتمام ہو، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ صاف بتا دیا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جو ان بنیادی چیزوں کے بارے میں تو کچھ متردد نہیں ہوتے، یعنی نماز کے لیے ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، روزے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں ہے، اللہ کے احکام کی پیروی، اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ کوئی ایسے توجہ دینے کی چیزیں نہیں، لیکن بعض تقریبات منعقد کرنے میں اور بعض مجالس منعقد کرنے میں اور اس طرح کے بعض کاموں میں بہت اشتغال ہوگا، اور اس کے لیے فلسفے بھی بیان کیے جائیں گے کہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، بس یہی ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو خیر کیا باتیں ہیں،
وہ لوگ جو حاجیوں کے پانی پلانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور مسجد حرام کا انتظام کرتے ہیں، مسجد حرام سے بڑھ کر اور دنیا میں کون سا معبد ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام کے ان مجاوروں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اور اب اللہ ان ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بات واضح کر دی کہ یہ تھے تو اگرچہ مسجد حرام کے مجاور اور متولی ہی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا، پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے، اور اللہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ پیچھے فرمایا تھا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ توقع رکھیں کہ وہی راہ یاب ہوں گے، انہیں رستہ ملے گا، وہ قیامت میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ میں نے لکھا ہے یعنی اس منزل تک نہیں پہنچائے گا جو آخرت میں اہل ایمان کی منزل ہے۔ اہل ایمان کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی طرف سے اس کی جنت میں داخل ہونے کا اذن، اور پھر جنت الفردوس میں ابدی زندگی۔ تو اس منزل کو یہ کھو بیٹھیں گے، یہ ان کو نہیں ملے گی۔ معاف کیجیے۔ ارشاد ہوا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے۔ یہ جو فرمایا ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے، تو یہ خیال ہوتا ہے نا ان الفاظ سے کہ کیا مقابل میں جو لوگ ہیں جن کی مذمت ہو رہی ہے ان کا بھی کوئی درجہ ہے؟ تو میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ تقابل کے لیے نہیں بلکہ تفخیم شان کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ تو کبھی کبھی درجے کی بلندی کو اور اس کے بلند ترین ہونے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے۔ وہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی صفات ہے، یہ ان کی تصویر ہے۔ پیغمبر پر جو لوگ ایمان لائے ابتدا میں، جن کو قرآن مجید السابقون الاولون کہتا ہے، لبیک کہی انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ منتقل ہوئے، اور پھر وہاں جو مشقتیں پیش آئیں، جو مصیبتیں پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ فرمایا وہی کامیاب ہوں گے۔ یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی راحت۔ یہ گویا صلہ بیان فرمایا، ان کا پروردگار انہیں بشارت دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کس محبت کے ساتھ، کس التفات کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت، ورضوان اور خوشنودی، رضامندی، وجنات اور باغ۔ کون سے باغ؟ لہم فیہا نعیم مقیم، جن میں ان کے لیے دائمی راحت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی اصل میں جنت کا وہ پہلو ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہزار ہا نعمتوں کی تصویر کشی بھی کر دی جائے اور دے بھی دی جائے، لیکن ان سب نعمتوں کے ساتھ تکلیفیں، بیماریاں، بڑھاپا، اضمحلال، یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور بالآخر موت، جس پہ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو دوچار ہونا ہے۔
تو فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہ ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اس میں شبہ نہیں کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورہ میں یہ دوسرا شجرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تیسرا شجرہ شروع ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما اشتكى النبی ذکرت بعض نسائه کنیسة رأیناها بأرض الحبشہ یقال لها ماریہ وكانت ام سلمہ و ام حبیبۃ رضی اللہ عنہما اتتا ارض الحبشہ فذکرتا من حسنها وتصاویر فیہا فرفع راسا فقال اولئک قوم اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا ثم صبروا فیہ تلک السورہ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ یہ روایت اصلاً صحیح بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 1261۔ ترجمہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کی کسی بیوی نے اس گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا اور جس کا نام ماریہ تھا۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدہ مریم سے نسبت رکھنے والا کوئی گرجا ہوگا جس کا نام ماریہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ چونکہ حبشہ جا چکی تھیں تو انہوں نے بھی اس گرجے کی خوبصورتی اور اس میں تصویروں کے بارے میں بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا وہ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے، پھر اس میں وہ صورت بنا لیتے تھے۔ یعنی یہ جو گرجوں میں تصویریں بنتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی یا سیدہ مریم کی ہوں گی یا سیدہ مسیح کی ہوں گی، ایسے ہی ان کے بزرگ حضرات یعنی جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا رخصت ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی گرجوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، ان کی قبریں ان کی تصویریں بڑے اہتمام سے بنائی جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے ہاں یعنی مسیحیوں کے ہاں یہ روایت ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پرستش کے لیے یا عبادت گاہوں میں تصویریں بنانا یا مجسمے کھڑے کرنا، اس کو اللہ کا پیغمبر کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے کہ اس میں وہ صورت بنا لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت بنا لیتے تھے جس کا ذکر تم دونوں حبشہ کے گرجے سے متعلق کر رہی ہو۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے وہ گرجا دیکھا تھا، اس میں اس طرح کی خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھیں، ماریہ نام کا گرجا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ تھا ان لوگوں کا کہ وہ اپنے بزرگوں کی اور اپنے پیغمبروں کی اور اپنے صالحین کی نہ صرف یہ کہ قبریں بنا لیتے، اور گرجوں میں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ جگہ جگہ یہ قبریں بنی ہوتی ہیں اور ان پر ان کی تصویریں بھی بنا لیتے اور بعض اوقات مجسمے بھی۔ تو فرمایا کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک ایک بڑا جرم ہے، اس لیے کہ شرک اسی سے پیدا ہوتا ہے، یہ شرک کے مظاہر میں سے ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ بھی جو قبروں پر عبادت گاہیں بناتے، یہ فرمایا نا کہ یہی لوگ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق ہوں گے۔ تو کیا کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہ بھی جو قبروں پر عبادت گاہیں بناتے اور وہ بھی جو اپنے صالحین کی تصویریں ان میں آویزاں کرتے ہیں، دونوں ہی جرم ہیں۔
اس طرح کی عبادت گاہوں میں نہ قبریں بنانے کو ہمارے دین میں گوارا کیا گیا ہے، اور نہ اس طرح کی صالحین کی تصویریں لگانے یا اس طرح کے مجسمے بنانے کو پسند کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسی سے کسی نہ کسی درجے میں شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ تصویریں ہیں جن کو ہمارے دین میں ممنوع ٹھہرایا گیا تھا۔ تصویروں کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں ان سب کو پڑھنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا ان تصویروں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس وقت بنائی جا رہی ہیں، تعلیم کا ذریعہ بن رہی ہیں، ابلاغ کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ یہ لوگ اپنے شوق سے اپنے آبا کی یا کسی کی تصویر بنا لیتے یا لگا لیتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن تصویروں کی مذمت کی جا رہی ہے اور جنہیں ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے اور جن کے بنانے والوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق ہوں گے، تو یہ وہ تصویریں ہیں کہ جو معبدوں میں بنائی جاتی ہیں، جو شرک کا ذریعہ بنتی ہیں، جن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر مشرکانہ جذبات کی انگیخت ہوتی ہے۔ اس طرح کی تصویروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی وعید سنائی ہے جو ایسی تصویریں بناتے ہیں۔ عن ابی برصد الغنوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رقم ہے 1620۔ ترجمہ ہے ابو مرصد رضی اللہ عنہ سے نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھو۔ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ قبروں پر اعتکاف کی چلہ کشی کی صورتیں پیدا ہوں گی، قبروں سے استمداد کے تصورات پیدا ہوں گے، قبر والوں کے بارے میں طرح طرح کے نئے فلسفے ایجاد ہوں گے، ان کو زندہ اور فیض رساں سمجھا جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کی بنیاد کو ڈھا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قبروں پر بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھا کرو۔ میں نے لکھا ہے یہ ظاہر ہے کہ سد ذریعہ کا حکم ہے، یعنی کیوں روکا گیا ہے؟ قبر پر بیٹھیں یا کسی گلی میں بیٹھیں یا کسی بازار میں بیٹھیں تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر شارع اس سے روک رہا ہے تو کیا باعث ہے؟ تو سد ذریعہ اس کا باعث ہے۔ سد ذریعہ یعنی ایک ایسی چیز سے روکنا کہ جو کسی برے کام کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سد ذریعہ کا حکم ہے، اور اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ قبریں کسی وقت لوگوں کے لیے سجدہ گاہ نہ بن جائیں۔ یعنی پہلے تو ہو سکتا ہے کہ محبت کا جذبہ ہی لے جائے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے تصورات پیدا ہو جائیں جو بدقسمتی سے یہود کے ہاں بھی پیدا ہوئے، مسیحیوں کے ہاں بھی پیدا ہوئے، اور ہم مسلمان بھی ان سے محفوظ نہیں رہے، سجدہ گاہ نہ بن جائیں، اور اس کے نتیجے میں وہ شرک جیسے جرم کے مرتکب ہونے لگیں۔ چنانچہ یہی ہدایت ہے جس کی خلاف ورزی کے نتائج ہم بعد کے زمانوں میں صالحین کے مقبروں پر دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کی اگر اس ہدایت کو پیش نظر رکھا جاتا اور اس میں طرح طرح کی تعویلیں نہ کی جاتی تو سد ذریعہ کا حکم تھا، اس سے فی الواقع وہ دروازہ بند ہو جاتا، وہ کھلتا ہی نہ۔ لیکن جب اس کی خلاف ورزی کی گئی اور شروع میں جب خلاف ورزی ہوتی ہے تو کچھ تعویل کر کے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ کام کرو گے تو یہ نتیجہ اس کا نکلے گا۔ تو بعض موقعوں کے اوپر کوئی چیز اس لیے ممنوع قرار دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ہی ایک غلط کام ہوتا ہے، جیسے بدکاری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر اس لیے کسی چیز سے روک دیا جاتا ہے درحال کہ وہ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہوتی کہ وہ غلط نتائج تک لے جا سکتی ہے، غلط کاموں کی طرف ترغیب کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کے بطن سے برائیاں جنم لے سکتی ہیں، اس لیے کہ برائیاں کبھی بانج نہیں ہوتی، وہ تو پھر آہستہ آہستہ اپنی اولاد پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں حضور نے فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھنے کے لیے اہتمام کیا کرو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھا کرو۔ ان میں سے جو کام بھی کرو گے
وہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ بن کر رہے گا. اس کو ابتدا ہی میں روک دو. اگر یہاں نہیں روکو گے تو پھر نتائج بھی دیکھنا پڑیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست. وہ آج ہم غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان سوالات کے حوالے سے غامدی صاحب کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ پہلا سوال ہے فلسفے کے حوالے سے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ اگر کسی کو اس کے اندر تحقیق کرنے کا، اس کو سمجھنے کا شوق ہو تو کیا یہ دین سے دوری کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ متشابہات کے اوپر، کنجنکچرز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بحث ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے نزدیک کوئی چیز بھی دین سے دوری کا باعث نہیں بنتی اگر آپ اس کے مطالعے کے لیے صحیح طریقے اختیار کریں. یعنی اگر کوئی آدمی یہ فرق کرنا ہی نہیں جانتا کہ حقائق کیا ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی متخیلہ رائے قائم کرتا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے، اور اگر ہم کسی چیز سے جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں عقلی طور پر استنباط کرتے ہیں یا انفر کرتے ہیں تو اس کا کیا مقام ہے. تو یہ چیزیں اگر واضح نہیں ہیں تو پھر تو کوئی قصہ، کوئی کہانی بھی خرابی کا باعث بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، علم کے ذرائع میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے. سائنسی علم کی بنیاد بھی اسی پر رکھی گئی ہے. تو جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ، کوئی حقیقت آتی ہے تو پہلے متعین کریں کہ کیا وہ واقعہ اور حقیقت ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے آپ کوئی استنباط کرتے ہیں، یعنی براہ راست استنباط. یہ چیز ہے، اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. تو یہاں تک تو آپ علم کی دنیا میں ہوتے ہیں. اس کے آگے پھر تخیلات ہیں، اور تخیلات میں آپ لوگوں کو سحر میں مبتلا کر سکتے ہیں، کوئی داستان بنا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ناول لکھتے ہیں یا اعلیٰ درجے کے ڈرامے لکھتے ہیں، وہ کس طرح ایک پوری فضا بنا دیتے ہیں کہ اگر آدمی اس کو پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو یا دیکھ رہا ہو تو وہ اسی صورتحال کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ چیز اگر کسی کے لیے آخری نتائج پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے اور وہ یہ فرق نہیں جانتا کہ حقیقت سے استنباط اور اس کی بنیاد پر تخیل، یہ چیزیں کیا کیا اہمیت رکھتی ہیں، تو پھر کوئی چیز بھی گمراہی کا باعث بن سکتی ہے. تو میرے خیال میں فلسفہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے بعض اوقات ذہن کھلتا ہے، سوچنے کے انداز سمجھ میں آتے ہیں، انسان نے کن کن مراحل میں کیا آراء قائم کی ہیں اس کی تاریخ معلوم ہوتی ہے. تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میں جب بھی فلسفے کو پڑھتا ہوں، اور ہمیشہ سے فلسفے کا طالب علم رہا ہوں، باقاعدہ طالب علم کے طور پر بھی میں نے فلسفہ ہی پڑھا ہے، تو مجھے تو ہمیشہ ایمان میں اس سے اضافے کی نوید ملی ہے. اچھا سر، یہ اس میں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ جیسے سائنس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپوتھسس سے، تخیلات سے ہی چیز شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے نتائج نکلتے ہیں. تو تخیلات اس کے اندر پھر کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ مطلب اس کو بالکل رد کر دینا چاہیے یا اس کو کسی طریقے سے جانچنا چاہیے؟ نہیں، بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اصل میں اگر آپ اپنے تخیل کو کام نہیں کرنے دیں گے تو ایجادات بھی نہیں ہوں گی، نئے حقائق بھی نہیں سامنے آئیں گے، وہ مفروضے بھی نہیں بنیں گے کہ جو سائنس کی اور سائنسی تحقیق کی اساس بنتے ہیں. تخیل بڑی چیز ہے. تخیل کو حقیقت نہیں سمجھ لینا چاہیے. یعنی وہ حقیقت اس وقت بنے گا جب وہ تجربے اور مشاہدے کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے گا. تو یہ فرق سمجھ کر بس چلتے رہیں، پھر کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. ہم اصل میں دونوں چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور ملا کر جو ایک تصویر بنتی ہے اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہو گئی. اگلا سوال
میرے پاس ہے اس حوالے سے کہ آپ نے کسی ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جو ہومو سیکشولز ہوتے ہیں ان کی جو میرج کا جو قانون ہے وہ اسٹیٹ کے پاس اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی قانون سازی کرے. تو یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ معاشرے کی حق تلفی نہیں ہوتی اس کے اندر, اور اس بنا پر اسٹیٹ کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اس معاملے میں کوئی قانون سازی کرے. دیکھیے, ریاست کا کام تو یہ ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ قانون سازی بھی کرے, سزائیں بھی مقرر کرے. تو اگر اس طرح کے کسی عمل سے پارلیمنٹ میں بحث کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے یا بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنایا ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے, یا اس کے نتیجے میں وہ فاحشہ وجود میں آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جرم قرار دے دیا ہے, تو ہم ظاہر ہے کہ قانون سازی کریں گے. لیکن وہ قانون سازی تو اس کو روکنے کے لیے ہوگی نا. جی, یعنی اس کو ایک شادی کا یا بیاہ کا دوسرا ادارہ بنا دینے کے لیے تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو شادی یا بیاہ یا نکاح کا ادارہ ہے وہ اللہ کا قائم کردہ ہے, وہ انسان کا قائم کردہ نہیں ہے. انسان کے پاس اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے سرے سے کوئی عقلی بنیاد ہی نہیں ہے, اللہ کا قائم کردہ ادارہ ہے. تو آپ کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں اس طرح کی کسی چیز کو تو دے لیں. شادی بیاہ نکاح یا زوجیت یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہی ہیں, اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی قانون میں اس طرح کی مداخلت کرے. ٹھیک ہے سر, بات بالکل واضح ہو گئی. اگلا سوال بھی ہمارے پاس اسٹیٹ ہی کے حوالے سے ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسٹیٹ کے پاس یہ حق ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو اپنا دین تبدیل کرنے کی اجازت نہ دینے کا کوئی قانون بنائے؟ دین تو انسان کا فیصلہ ہے جی, اور اس کا شخصی فیصلہ ہے, اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف رغبت محسوس ہوگی وہ اس کو قبول کرے گا, دل سے قبول کرے گا, زبان سے اظہار کرے گا, یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا اظہار کرے گا. ریاست کی قانون سازی کا دائرہ یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, مثال کے طور پر جیسے ہمارے ملک میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ بعض لوگوں پر جبر کیا جا رہا ہے, تو اس جبر کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے. اسی طریقے سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے کچھ سیاسی حقوق ہیں, وہ سیاسی حقوق اس کو کب ملیں گے؟ وہ ظاہر ہے کہ شادی کرے گا, بیاہ کرے گا مسلمان کی حیثیت سے, اس کی عمر پہلے ہی مقرر ہے. یعنی اس وقت بھی کوئی مسلمان بھی اگر نوجوان شادی کرنا چاہے تو 18 سال کی عمر اس کے لیے مقرر ہے, اور اسی طرح 16 سال کی عمر لڑکیوں کے لیے مقرر ہے. تو میرے خیال میں تو ایسی کسی قانون سازی کی مزید ضرورت نہیں ہے. اور یہ جسارت کرنا کہ ایمان لانے کی یا دین کے اظہار کی کوئی عمر ہے, کسی رائے اور کسی نقطہ نظر کی, دین تو بہت بڑی چیز ہے, اس کی کوئی عمر نہیں ہے. جب کسی کا جی چاہے گا اس کا اظہار کرے گا. آپ صرف اس کے سیاسی قانونی نتائج کے بارے میں قانون سازی کر سکتے ہیں. جبر ہے تو اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کیجیے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کریں. کچھ لوگ اگر تبلیغی جدوجہد میں حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں. اور قانون سازی پہلے سے ہوئی ہوتی ہے بہت سے معاملات میں. ایک ہمارے ہاں اور بھی مرض ہے, اور وہ یہ کہ ہم تعزیرات کو اٹھا کے نہیں دیکھتے, اس میں بہت سے قانون بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے ان کا نفاذ کریں تو اس طرح کی سب چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. تو شادی بیاہ کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں ہوگی, وہ بالکل ٹھیک اصول پر ہے. اس سے مقصود یہ ہے کہ بچوں کی نگہداشت کے معاملے میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو, کسی پر اس طرح کا جبر نہ ہو جائے کہ والدین ان کو بیاہ دیں اور وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہ ہوں. تو یہ سد ذریعہ کے اصول پر قانون سازی ہے اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں, یہ پہلے سے موجود ہے. لیکن مذہب, دین, یہ تو ایک رائے ہے. آدمی کو کب اس کا شعور ہو گیا, اس سے میں کیسے روک سکتا ہوں, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ نہ اس سے روکا جا سکتا ہے, نہ اس معاملے میں جبر کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہو سکتا, نہ مثبت نہ منفی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بات بالکل واضح ہو گئی. اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک
کانسیپٹ ہے جس کو لوسڈ ڈریم کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان نیند کی حالت میں کچھ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے مگر وہ کانشیس ہوتا ہے اور وہ خواب کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس میں وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, کچھ اخلاقی یا غیر اخلاقی کام جو اس کی مرضی ہو. تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر دین کا کوئی حکم لگے گا کہ یہ حرام ہے حلال ہے, صرف خواب کی حالت میں ہو رہا ہے یہ کام سارا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو جب خدا نخواستہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا اور اس غلط کام کے نتیجے میں یا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا یا ریاست کے سامنے جواب دہ ہوگا. تو اللہ کے سامنے جواب دہی تو اس پروردگار کے سامنے ہے جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے, انسان کی مجبوریوں سے بھی واقف ہے. اسے اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے ہر عذر کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرے گا. میں آپ تو ہو سکتا ہے وہ نیند میں ہے یا نہیں ہے یا اس میں کتنا مجبور تھا یا کیا صورت تھی, اس کے فیصلے کرنے بیٹھیں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہ ہو, لیکن اس پروردگار کے پاس تو ہے. تو قیامت کے فیصلے تو اس نے کرنے ہیں, وہ کرے گا, اس پر ہمیں حکم بھی نہیں لگانا چاہیے. رہی اسٹیٹ تو ظاہر ہے کہ جب اس کی عدالت میں کوئی معاملہ پیش آیا گیا تو آدمی کی ذہنی حالت دیکھی جائے گی, کیسے کیا اس نے, کتنے شعور میں تھا, کیا فی الواقع یہ کوئی بیماری ہے. اس کے لیے ماہرین کو رائے دینی ہے, یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے. اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کوئی نفسیاتی مرض ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے جس میں آدمی مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے, تو اس کی اصلاح کے لیے اب کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ سب چیزیں ہوں گی. کیونکہ ہمارے دین میں بھی یہ اصول طے ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبوری کی حالت میں کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے, وہ مجبوری ذہنی مرض کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے, تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا. تو عدالت کو بھی, ریاست کے ذمہ دار اداروں کو بھی یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, وہ اس کو دیکھ لیں گے. اس میں یا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر, بات بالکل واضح ہو گئی. اگلا سوال ہے, یہ سعودی علماء کونسل نے کچھ عرصہ پہلے کچھ اس کے اندر کوئی فتویٰ دیا کہ والد صاحب کی طرف سے اگر آپ کی کوئی اسٹیپ سسٹر ہے, آپ کی کوئی سوتیلی بہن ہے, تو اس کے ساتھ شادی جو ہے وہ جائز ہے. تو یہ کیا یہ اس کے اندر دین جو ہے یہ کوئی بات بتاتا ہے ہمیں یہ جائز ہے ناجائز ہے اس طرح کا کوئی کام؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کا اشتراک ہو گیا, یعنی خواہ باپ کے نطفے کا اشتراک ہو گیا یا ماں کے رحم کا اشتراک ہو گیا, تو پھر تو وہ آپ کے لیے بہن اور بھائی ہیں. اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بات سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے, یہ ایک بائبل میں ذکر آتا ہے ایک قوم کا جس کو نیفلم کہا جاتا ہے, اور یہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کے کچھ رجحانات ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے درمیان کی کوئی قوم تھی یا اس طرح کا کچھ, اس کے بارے میں کچھ مختلف آراء ہیں. تو آپ کی کوئی تحقیق ہے اس کے بارے میں, کچھ آپ جانتے ہیں یہ کیا قوم تھی؟ یہ دیکھیے مخلوقات تو دنیا میں گوناگوں رہی ہیں اور ان کے کچھ آثار بھی ملتے ہیں, ان کے بارے میں پرانے اساطیری افسانے بھی موجود ہیں, لیکن جو معلومات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے اور جنات ایک مخلوق ہیں اور فرشتے. تو باشعور مخلوقات تو یہی ہیں, باقی جانوروں کی بہت سی اقسام رہی ہیں. تو ممکن ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کا ذکر ایسے اسلوب میں بھی آ جائے. بائبل میں جو ذکر ہوتا ہے وہ میرے نزدیک اس طرح کا نہیں ہے. وہ ایسے افسانے بہت سے آپ کو قدیم زمانے میں مل جاتے ہیں جو مخلوقات باشعور مخلوقات ہیں, ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود کرا دیا, اور وہ تین ہی. ٹھیک ہے, انسان جنات اور فرشتے. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے ہمارے پاس, یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے یکجہتی سے دور ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, علماء کو کیوں ایک جگہ ہونا چاہیے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں اور اپنی بات کہیں. وہ بات ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے مختلف ہو, آپ کی رائے سے مختلف ہو. ان میں یکجہتی پیدا ہی کیوں کی جائے؟ علم کی دنیا میں یکجہتی پیدا کرنے کی مصنوعی کوششیں تو خود علم کے لیے سخت خطرناک ہو جاتی ہیں. علم نام ہے تنقید کا, نئی آراء قائم کرنے کا, نئی دنیایں دریافت کرنے کا. جس چیز کی تعلیم علماء کو دینی چاہیے اور ہمیں بھی وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو شائستگی کے ساتھ پیش کریں, دلیل کے ساتھ پیش کریں, اور اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کی تردید نہ بنا لیں.
میرے نزدیک جو اصل خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے رویوں سے پیدا ہوتی ہے. ہم دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا استخفاف کرتے ہیں. اگر ہم سے کوئی اختلاف کرے تو مورچہ باندھ کر اس کے خلاف گولہ باری شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ جن کی اصلاح ہونی چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ علمی اختلاف ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہے، میں نے اس کو دلائل کے ساتھ پیش کر دیا. مجھے تو یہ بھی بالکل ایک نامعقول سی بات لگتی ہے کہ آپ فلاں کی تردید کرنی ہے اور فلاں کی غلطی واضح کرنی ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. اپنی بات کہیے، دلائل کے ساتھ کہیے، استدلال سے اپنی بات واضح کر دیجئے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کوئی بڑی غلطی کر رہے ہیں تو وہ کسی مسئلے میں ہوگی نا. تو بجائے اس کے کہ آپ فرد کو موضوع بنائیں، آپ اس مسئلے کی توضیح کر دیں، اس پر دلائل واضح کر دیں. تو اس سے خود بخود لوگوں پر واضح ہو جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہمارے رویوں میں خرابی ہے. یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے اصل میں اخلاقی معاملات میں، یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی فیصلوں میں. علم کے معاملے میں یکجہتی، اتحاد، وحدت یہ کیا چیز ہے؟ علم کے معاملے میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ سچائی کی دریافت کریں، آپ اس کے لیے جدوجہد کریں، اور دنیا میں کوئی ایک شخص بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تب بھی جو چیز آپ کے نزدیک صحیح ہے وہ بیان کر دیں. اس کو البتہ بیان شائستگی کے ساتھ کریں. دوسروں کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، ان پر فتوے نہ لگائیں، ان کا استخفاف نہ کریں، ان کا علم ناپنے کے لیے نہ بیٹھ جائیں. دلیل سے ان کی بات سنیں اور اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کر دیں. اگر تنقید بھی کسی وقت کرنی پڑے تو شائستہ طریقے اختیار کریں. یہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھنی بھی ہیں اور بتانی بھی ہیں. ہمارے ہاں اس کی بالکل تربیت نہیں ہوئی. میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو تبصرہ کرتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے، تو یہ واقعہ ہے کہ وحشت ہوتی ہے. یہ معلوم ہوتا ہے یہ کسی جانوروں کے آپ بھاڑے میں آ گئے ہیں جس میں لوگوں کو بالکل اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کو اختلاف کس طرح کرنا ہے، رائے کیسے دینی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر گویا الہام ہوا ہے یا وحی آ گئی ہے. ان کے مقابل میں جو آدمی بھی کوئی بات کر رہا ہے وہ ہر حال میں غلط ہے. اگر ان کی یہ رائے بھی ہو کہ ہر آدمی غلط ہے، تب بھی اس دنیا کے اندر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نے اختلاف کو گوارا کیا ہے. اس وقت دیکھیے اللہ کا آخری پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے، اس کو آئے ہوئے بھی 1400 سال 1500 سال ہونے والے ہیں. اتنے لمبے عرصے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ گوارا کر رہے ہیں کہ کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو نہیں مانا. تو کوئی اللہ تعالیٰ نے قیامت نہیں برپا کر دی، یعنی دعوت ہی ہے، پیغام ہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو اختیار کیا ہے تو ہمیں بھی یہی اختیار کرنا چاہیے. اپنی بات شائستگی سے کہیں، کبھی کسی کا استخفاف نہ کریں، کبھی کسی پر طنز و تعریض نہ کریں، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ صرف غلطی علمی طریقے سے واضح کر دیں، اور اس کے لیے بھی جتنا مثبت طریقہ اختیار کر سکتے ہیں وہ اختیار کریں. یہ کہہ دینے میں کیا حرج ہے کہ مجھے فلاں صاحب سے فلاں معاملے میں اختلاف ہے، میرے اختلاف کے دلائل یہ ہیں. اس سے آگے جا کر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ خرابی کا باعث بنتا ہے، وہ اخلاقی طور پر برباد کر دیتا ہے سوسائٹی کو، اور اس کے نتیجے میں لوگ بھی بیچارے خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ کس کی سنیں اور کدھر جائیں. ادھر سے ایک فتویٰ، ادھر سے ایک دوسرا فتویٰ. یہ اصل میں وہ رویے ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کی اصلاح کے علمبردار ہمارے علماء کو بننا چاہیے. اس لیے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اور لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے اس مسند پر بیٹھے ہیں، علم کی مسند پر. اس پر بیٹھنے کے بعد کوئی آدمی یہ کیسے جسارت کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں اس طرح کا رویہ، ان کے نام رکھنا، ان کے نام بگاڑنا، ان کے اوپر طنز کرنا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ سورہ حجرات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ممنوع قرار دی. یعنی ہم ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی شخص کو رسوا کرنا ہے ہمیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جبکہ ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر آپ صرف موضوع پر نگاہ رکھیں. مسئلہ کیا ہے؟ علم کی دنیا کا ایک مسئلہ ہے، کوئی تاریخ کا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر کا ہے، کوئی حدیث کا ہے. بس دلیل کے ساتھ ایک آدمی نے اپنی بات کہہ دی ہے، دوسرے نے سن لی ہے، آپ کو وہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ کو جس کی بات زیادہ قوی لگتی ہے آپ اس پر عمل کریں، اس لیے کہ پیغمبر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علم لوگوں کو دیا ہے اس پہ وہ تحقیق کرتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں، اگر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں. اس بیان سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. میرے خیال سے یہ بڑی سنہری بات آپ نے کہی ہے کہ علم کے اندر یکجہتی جو ہے یہ مقصود نہیں ہے. اخلاقیات کے اندر جو آپ کے ہمارے جو اعمال ہیں، جو بیہیویئر ہے، علم کے لیے قاتل بن جائے گی. اس لیے کہ آپ مصنوعی طور پر وحدت پیدا کریں گے. میں تحقیق کے نتیجے میں اس
جگہ پہنچ گیا ہوں کہ زمین گھومتی ہے تو مجھے کہنا ہے کہ زمین گھومتی ہے. جی آپ کے نزدیک نہیں گھومتی, آپ اپنی بات بیان کر دیجئے, جی اس کا استدلال بیان کر دیجئے. تو اگر آپ علم کے معاملے میں یکجہتی پیدا کریں گے تو اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ یعنی کوئی پھر کسی چیز پر نہ تحقیق کرے گا, نہ کوئی نئی دنیا سامنے آئے گی, نہ کوئی نئی رائے دینے کی جسارت کرے گا. جو غلاظتیں, جو حماقتیں دنیا میں ایک بار ہو جائیں گی وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گی. تو اس میں یکجہتی اور وحدت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس میں شائستگی کی ضرورت ہے, اس میں تہذیب کی ضرورت ہے, اس میں بات کہنے کے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے, اور شائستگی سے اپنا اختلاف بیان کرنے کا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے, یہ پوچھتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم کے تحت اگر عوام اس بات پر متفق ہو جائے کہ آرمی چیف ہی کو ملک کا سربراہ ہونا چاہیے تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ آرمی چیف کو ملک کا سربراہ ہونا چاہیے تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے ایک آرمی چیف کو تو سربراہ بنا دیا, اب یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو آرمی چیف کو اس وقت بندوق پیچھے ہٹائے گی یا لوگ پیچھے ہٹائیں گے؟ تو اگر لوگوں ہی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس تردد کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آرمی چیف ہے, اس نے استعفیٰ دیا ہے, وہ بیٹھ جائے آ کے لوگوں کے سامنے اور ووٹ لے لے. آخر آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں, خود امریکہ میں آرمی کے پس منظر میں رکھنے والے لوگ آئے ہیں نا, اقتدار میں آئے ہیں, انہوں نے الیکشن لڑے ہیں, وہ یہاں کے صدر بنے ہیں, اور بہت سے ملکوں میں بھی یہ ہوا ہے. تو جس نے بھی آنا ہے عوام کی رائے سے آنا ہے. تو جمہوریت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار فیصلہ کر لیا اور ہاتھ کاٹ کے بیٹھ گئے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ موقع میسر رہے کہ آپ چاہیں تو وہاں رہنے دیں اور چاہیں تو واپس بلا لیں. اس کے لیے ایک مدت مقرر اسی لیے کی گئی ہے تاکہ اتنے مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر فرض کیجئے کہ کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو آپ کے لیے پھر تلوار یا بندوق اٹھانے ہی کی ایک صورت باقی نہ ہو. آپ 5 سال بعد, 4 سال بعد اپنا فیصلہ واپس لے سکیں. بار بار اسی لیے رجوع کیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ کیا اختیار کریں گے؟ یعنی ایک بار آپ نے طے کر دیا تو پھر آرمی چیف, اب وہ آسمان کی کوئی مخلوق تو ہوگا نہیں, اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اس پر تنقید جائز ہوگی. اگر تنقید کرنا جائز ہوگا تو بندوق آئے گی خاموش کرنے کے لیے, جمہوری معاشرہ ہوگا. تو یہ ان کنٹرڈکشن کو کیسے دور کریں گے؟ تو سیدھا طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ کوئی آرمی کا آدمی ہے, کوئی پولیس کا آدمی ہے, کوئی دانشور ہے, کوئی فلسفی ہے, وہ آئے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے, اس کے بعد جس کا آپ چاہے انتخاب کریں. مگر یہ ہمیشہ یہ کھلا رہنا چاہیے یہ راستہ کہ آپ اس کو تبدیل کر سکیں. اس کو تبدیل کر سکیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو تبدیل کر سکیں, اس پہ تنقید کر سکیں. یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہر حال میں رہیں گی. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جمہوری معاشرہ ہوتا ہے وہاں آزاد میڈیا کی ضمانت دینی پڑتی ہے. یعنی اس میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے یا مقابل کی پارٹیاں تنقید کرتی ہیں, تو مقابل میں لوگ اٹھیں گے. یعنی یہ کیسے طے ہو گیا کہ بس یہی ایک فرد ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے, تو اس میں تو پھر زیادہ اچھا بادشاہت ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے سر, بات واضح ہو گئی. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کریں گے اور جاری رکھیں گے. حمید صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فیصل حرم کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ